بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آج کے قرآنی لیکچر کا عنوان ہے ضلالت یافتہ پر اللہ غضبناک ہوتا ہے۔ انسان کو جب اللہ نے خلق کیا تو اسے زندگی گزارنے کے لیے ہدایت یعنی صلاۃ بمانی پیشہ ورانہ ڈیوٹی اور انفاق فی سبیل اللہ اور ضلالت یعنی گمراہی کے بارے آگاہی دے دی۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان ضلالت یعنی پرستش گزاری کی بجائے ہدایت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے تاکہ بعد از وفات اس کے پاس پہنچ سکے کہ جو اس کا مقصود حیات ہے۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور یہ کہ تیری زندگی کا منتہا و مقصود اللہ کو پانا ہے۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے انسان کو اللہ نے سورہ فاتحہ میں ضلالت کی بجائے ہدایت مانگنے کے لیے کہا ہے کہ جس کا جواب پھر پورا قرآن ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، دے ہمیں ہدایت صراط مستقیم کی جو راہ ہے ان لوگوں کی جن پر تو نے اپنا انعام کیا، نہ کہ ان کی جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ہی ان کی جو ضالین یعنی گمراہ ہیں۔ اور اب یہ سوال کہ اللہ کے غضب کا شکار کون لوگ ہوتے ہیں، قرآن نے فرمایا ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا وکذالک نجزی المفترین، سورہ اعراف آیت 152۔ بے شک جو لوگ عجلت یعنی جلد بازی کو پکڑتے ہیں وہ جلد اللہ کے پاس سے آئے غضب میں گرفتار ہوں گے، اور دنیاوی زندگی میں ذلیل ہوں گے، اور یوں اللہ جزا دیتا ہے جھوٹ گڑنے والوں کو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اللہ کے غضب کا شکار بتایا ہے جو عجلت میں بغیر سوچے سمجھے جھوٹ گڑنے والوں کے جھوٹ کو اختیار کر لیتے ہیں۔ ذرا اپنے بارے تو سوچئے، کہیں آپ تو ان لوگوں میں شامل نہیں جنہوں نے اللہ تعالی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام کے نام پر وہ کچھ اختیار کیا ہو جو افطرا بازوں کا جھوٹ ہو؟ حقیقت میں تو ایسا ہی ہے، اس لیے کہ مسلمانوں کی اکثریت جلد بازی میں بغیر سوچے سمجھے اللہ کی دی ہوئی ہدایت یعنی صلاۃ بمانی پیشہ ورانہ ڈیوٹی اور انفاق فی سبیل اللہ میں موجود صلاۃ بمانی پیشہ ورانہ ڈیوٹی کی جگہ صلاۃ بمانی نماز اور قرآنی تسبیح انفاق فی سبیل اللہ کی جگہ مالا کے دانوں والی تسبیح اختیار کر کے اللہ کی پرستش میں لگی ہوئی ہے، کہ جس کا حکم انہوں نے قرآن میں ہرگز نہیں دیا۔ میں یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی مثال دوں گا کہ جس نے جلد بازی میں ان سے دوران سفر پوجا پاٹ کے لیے مورتیوں کے بھگوان بنانے کا مطالبہ کر دیا
کہ انہوں نے ایک قوم کو ایسا کرتے دیکھا تھا۔ سورہ اعراف کی آیات 139 اور 140 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب ہم نے بنی اسرائیل کو باہر یعنی سمندر کے پار اتارا تو ان کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جو اپنی مورتیوں کے آگے عاکفین بن کر پوجا پاٹ کے لیے بیٹھی تھی۔ قوم نے کہا، اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی ویسا ہی الہ بنا دو جیسا ان کا الہ ہے۔ موسیٰ نے کہا، تم بڑی جاہل قوم ہو، یہ لوگ جس شغل میں پڑے ہیں وہ برباد ہونے والا ہے، اور جو پرستش کر رہے ہیں نری باطل یعنی بے فائدہ ہے۔ موسیٰ نے مزید کہا، کیوں میں اللہ کے سوا تمہارا کوئی اور الہ چاہوں، حالانکہ اس نے تمہیں علم والوں پر فضیلت دی ہے۔ چنانچہ جب قوم موسیٰ نے جلد بازی میں ہدایت کی بجائے ضلالت یعنی بت پرستی کو اختیار کر لیا تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں اپنے نفس کی عجلت یعنی جلد بازی کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ سورہ بقرہ کی آیات 53 اور 54 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان دی تاکہ تم ہدایت یافتہ یعنی صلاحت بمانی پیشہ ورانہ ڈیوٹی اور انفاق فی سبیل اللہ پر عمل کرنے والے ہو جاؤ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، بے شک تم نے جلد بازی کو پکڑ کر اپنے نفس پر ظلم کیا، تو اپنے خالق کی طرف لوٹو اور اس کے لیے اپنے نفس کی جلد بازی کو قتل کرو۔ ایسا کرنا تمہارے خالق کے پاس سے تمہارے لیے خیر یعنی سماجی فائدہ ہے، تو وہ پھر تم پر لوٹ آئے گا۔ بے شک وہ لوٹنے والا رحیم ہے۔ چنانچہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہونے سے ضلالت یافتہ قوم پر جو ذلت یعنی بے عزتی، رسوائی، خواری، بدنامی، توہین، پستی وغیرہ اور مسکنت یعنی مفلسی، ناداری، عاجزی، انکساری وغیرہ مسلط ہوتی ہے، اس سے قوم موسیٰ کے تناظر میں ہی بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیات 53 اور 54 میں فرمایا، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا، اس پتھر پر اپنا عصا مارو، تو فوراً اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ ہر گروہ نے اپنا اپنا پن گھٹ یعنی پانی پینے کی جگہ کو پہچان لیا، تو کھاؤ اور پیو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے، اور فسادی بن کر زمین میں معاشی فساد پیدا نہ کرنا۔ اور جب قوم نے کہا، اے موسیٰ، ہم سے ایک کھانے پر ہرگز صبر نہ ہوگا، تو اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر کہ زمین سے نکالی ہوئی چیزوں میں سے ہمارے لیے سبزی، ککڑی، لہسن، مسور اور پیاز اگائے۔ موسیٰ نے کہا، کیوں ادنیٰ رزق کو خیر کے بدلے مانگتے ہو؟ بہرحال مصر پہنچو، وہاں تمہیں ملے گا جو تم نے مانگا۔ اور ان پر مسلط کر دی گئی ذلت اور مسکینی، اور اللہ کے پاس سے غضب کے ساتھ لوٹے۔
باوجود اس کے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے، اور باوجود اس کے کہ نافرمانی کیے جاتے اور حد سے بڑھے جاتے۔ اللہ کا غضب چونکہ ضلالت یافتہ لوگوں پر نازل ہوتا ہے، اس لیے انسان کو اللہ نے ہدایت ملنے کے بعد یہ دعا کرتے رہنے کی تلقین کرتے ہوئے سورہ آل عمران کی آیات 8 تا 10 میں فرمایا، اے ہمارے رب، ہمارے قلوب کو ٹیڑھے نہ کرنا بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت یعنی صلاۃ بمانی پیشہ ورانہ ڈیوٹی اور انفاق فی سبیل اللہ دے دی ہے، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر، بے شک تو بڑا عطا کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب، بے شک تو سب لوگوں کو جمع کرنے والا ہے اس دن کو جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ بے شک اللہ اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرتا۔ بے شک وہ لوگ جو کافر یعنی بے ایمان بے ہدایتے ہوئے، ان کے مال اور اولاد انہیں اللہ سے کسی طور بچا نہ سکیں گے، اور وہی لوگ آگ کا ایندھن ہے۔ یاد رکھیے، انبیاء علیہ السلام نے جتنی بھی دعائیں مانگی اللہ کو رب کہہ کر مانگی، اس لیے کہ وہ اپنی صفت رب سے نوع انسانی کی پرورش و نشو و نما کرتا ہے۔ انسانی جسم کی پرورش تو ہوتی ہے رزق یعنی کھانے پینے کی اشیاء سے، اور شخصیت کی نشو و نما ہوتی ہے تعلیمی اداروں سے علم حاصل کر کے۔ چنانچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا مانگنے کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، سورہ طٰہٰ آیت 114۔ اے محمد کہو کہ اے میرے رب مجھے زیادہ علم دے۔ آج کا لیکچر یہیں تک، شکریہ۔